السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ سب کو انتظار ہوگا انوکھے مہمان کی اگلی حصے کا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں بھی آگے بڑھتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ سب سے پہلے آپ کو جو کام سونپا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں لازمی۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، اسی لیے ان کی اولاد جو سے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے بیٹے تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت دار شخص کے پڑپوتے، عزت دار کے پوتے، عزت دار کے بیٹے اور خود بھی عزت دار یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اس حدیث سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کی عظمت اور بزرگی کا پتہ چلتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے دو بیٹے تھے، عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی بیوی رفقہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ تو جب حضرت ابراہیم حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو ان کی نظر کمزور ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت تیار کر کے انہیں کھلائے تاکہ وہ ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ عیسو شکاری آدمی تھا، لہذا وہ اپنے والد کی خواہش سن کر فوراً شکار کے لیے نکل گیا۔ ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی رفقہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی بکریوں میں سے 2 عمدہ قسم کے میمنے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کر دو اور اپنے بھائی کے آنے سے پہلے پہلے انہیں اپنے والد کی خدمت میں پیش کر دو تاکہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے میمنوں کو ذبح کیا اور انہیں پکا کر والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ کھانا کھایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ دعا دی کہ دعا کیا ہے کہ وہ یعنی یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں سے معزز ہو، وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی قوم کو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کا پیغام دیا یعنی توحید کی دعوت دی، انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا۔ آپ مسلسل یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ اس کام کو کرتے ہوئے آپ کی عمر 180 سال ہو گئی۔ پھر آپ نے جا کے وفات پائی۔ جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا، سبحان اللہ۔ وفات کے بعد آپ کے دونوں بیٹوں عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو آپ کے والد سیدنا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا تھا۔ یہ غار فلسطین کے شہر الخلیل یعنی ہبرون میں واقع ہے اور اس کا نام مقفیلہ ہے۔ یہاں تک کہ امجد جو ان سے تھے یعنی امجد شیخ خاموش ہو گئے۔ تب ان کا بیٹا فرحان اس نے بے چینی کے عالم میں کہا کہ اس کہانی میں ایک بات تو رہ گئی، اس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا، وہ کیا؟ ان کے والد مسکرائے تو آپ نے بتایا وہ 3 فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے اور انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا، تب انہوں نے بتایا تھا ہم تو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس آپ نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ قوم لوط کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ او اچھا، ٹھیک، بالکل ٹھیک، شاباش، لیکن بھائی یہ ایک بالکل الگ کہانی ہے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ حضرت لوط علیہ السلام سے ہے۔ تب پھر آپ ہمیں یہ کہانی بھی سنا دیجیے گا نا؟ جی کیوں نہیں بیٹا، کیوں نہیں، ضرور سناؤں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آج نہیں بھئی،
پھر اگلے سنڈے، ٹھیک ہے، پھر یا کبھی صحیح. ایک کہانی آج سنا دی ہے نا، بس ٹھیک ہے، دوسری پھر کبھی انشاءاللہ. اچھا، جیسے آپ کی مرضی. انہوں نے ایک ساتھ بچوں نے جواب دیا. پھر ان کے والد جون سے تھے وہ مسکرانے لگے. اب آ جاتا ہے یہاں پر ہمارا ایک لیسن نکلتا ہے کہ دیکھیں کس طرح سے بڑھاپے میں اولاد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، کبھی بھی اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وہ پریشان تھے، پریشانی کے آثار ان کے چہرے پہ نمایاں تھے، لیکن پریشانی کا سبب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. سوال کرنے والوں نے سوال کر دیا، لیکن جواب نے الٹا سب کو حیران کر کے رکھ دیا تھا. یعنی ان کی پریشانی کا جو سبب تھا ہزاروں سال پہلے، یعنی اس کے والد کی، ان بچوں کے ہزاروں سال پہلے کے ایک عجیب واقعہ سے وابستہ تھا، ان مہمانوں کے تذکرے سے وابستہ تھا جو کچھ لوگوں کے لیے تو یہ خوشی کا پیغام لاتے ہیں، اور جبکہ ایک قوم کے لیے یہ باعث ہلاکت بن کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت کے دور میں ایک قوم کے لیے باعث ہلاکت، جبکہ دوسرے کچھ نیک ایمان والے لوگوں کے لیے یہی پیغام کیا ہے، خوشی کا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہ انوکھے مہمان ہیں، اور اس میں آنے والوں کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر پیغام مسرت کی تفصیل بھی اس کے اندر بیان کر دی گئی. چلے جی، اللہ حافظ. امید کرتی ہوں کہ آپ اسے یقیناً بڑے مزے سے سنیں گے، اور بڑے ہی اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر، اسکول کے ہوم ورک سے فارغ ہو کر، کالجز کے ہوم ورک سے فارغ ہو کر، یا پڑھائی سے، اور ادھر سے جو مائیں ہیں نا وہ اپنے کچن کے، گھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس کو سنیں گی. پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتی ہیں اس ٹاپک پہ. چلے جی، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اور ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.